ریپلسونیس کے ایک دماغ کا ایک پراپر حصہ ہے جو ریپلسونیس کو رجسٹر کرتا ہے. میں کوئی چیز کو صحیح بھی مانتا ہوں نا اور اچھا بھی مانتا ہوں مگر میں اس سے ریپلسڈ ہوں تو میں وہ کام نہیں کروں گا. سب سے ہٹ کیا جا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ بس پھر کوئی اور خدا ہے, کوئی اور بت ہے جس کی پرستی میں یہ کام ان کو, جیسے کسی کو پیسے بنانے کے لیے یوز کرنے ہیں نا. پہلی ولاگنگ شروع ہو گئی, اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ مجھے اس کا مطلب بتائیں, مجھے نہیں پتا. جو مرد ہے اپنے بیوی کے کپڑے پہن کے گھر کے کام کرتا ہے, لڑائیاں کر کے دکھاتا ہے, ویوز لیتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ بیوی کے کپڑے, ایسی ویڈیوز نہیں دیکھتے میں نے بیوی کے کپڑے پہنتا ہے ہاں مرد, مطلب زنانہ اپنے کپڑے. گھر کے جو معاملات ہیں اسپیشل اپنی گھریلو نجی زندگی, اس کو سوشل میڈیا پہ لے آتا ہے. اچھا, میرے لیے شوق ہے, پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں ایک کہ بڑی تعداد میں فیملی ولاگ ہوتی ہے. دیکھیں بے شرمی کے لیولز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے حیا اٹھ جائے نا پھر جو مرضی کرو, پھر آپ کو کچھ سٹینڈرڈز نہیں رہیں گے. اونچائی کے سر سٹینڈرڈ بہت ہیں, نیچے جانے کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, اور اس کی کوئی میں ضرور چاہوں گا, آپ چونکہ اس پہ بڑی بات کھل کے کرتے ہیں, میں نے اکثر دیکھا کئی دیہاتوں میں جہاں گالی دینا بڑا غلط تصور کیا جاتا تھا, آج اپنے 80 سال کے بزرگوں کو لوگ ان کی ویڈیو بنا کے ان سے گالیاں دلوا کے ان ویڈیو سے ویوز حاصل کرتے ہیں. اچھا, یہ میرے لیے بہت ہی بڑی اور نئی خبر ہے سر. بڑی تعداد ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اب گڑھے کھود کے ہم نیچے جا رہے ہیں, کہ زمین سے بھی نیچے جائیں گے, اتنا نیچے گرنے کی بات ہے. اور وہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے کلچر میں گالی ایک بہت ہی گھناؤنا قسم کا جرم ہے. وہ الگ بات ہے دیتے ہیں نہیں دیتے, مگر سمجھتے سارے ہیں کہ یار یہ بہت نیچ حرکت ہے. تو اگر اس کو پراپگیٹ کیا جا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ بس پھر کوئی اور خدا ہے, کوئی اور بت ہے جس کی پرستی میں یہ کام ان کو, جیسے کسی کو پیسے بنانے کے لیے یوز کرنے ہیں نا. پیسے جس وجہ سے وہ بنانا چاہ رہا ہے اس وجہ اس مندر میں جا کے اس بت کی پوجا میں اس نے اپنے بزرگ کو گالی دینے کے لیے ویڈیو بھی لانے کی کوشش کی ہے. تو سمٹم یہ گالی ہے, کاز پیچھے کچھ اور ہے. سو اس کو آپ نے ٹھیک کہا, مجھے اس کا تھوڑا سا سیمپل لے کے تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ہو آر دیز پیپل, یہ کون لوگ ہوتے ہیں, کس مینٹل کلاس کے ہیں. صرف سوشو اکنامک کلاس نہیں, مینٹل کلاس کیا ہے. دیکھیں فار ایگزامپل ٹک ٹاک ہے پاکستان میں ٹک ٹاک سوشو اکنامک کلاس C&D کے پاس ہے. جب آپ پاکستان میں ٹک ٹاک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو 95% نہیں 99% SEC-D ملے گی, CC ملے گی. SEC-A اور B کبھی بھی ٹک ٹاک نہیں بنائے گی کیونکہ یہ کلاس ٹیگ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ SEC-A اور B کے اور کوئی گناہ ہیں اور SEC-C اور D کے کوئی اور گناہ ہیں. سو آپ کو کبھی بھی SEC-A اور B کے اندر یہ فیملی ولاگرز نہیں ملیں گے, جو مرضی کر لیں آپ, بیکاز اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی ریپلسونیس ہے. ریپلسونیس کے ایک دماغ کا ایک پراپر حصہ ہے جو ریپلسونیس کو رجسٹر کرتا ہے. میں کوئی چیز کو صحیح بھی مانتا ہوں نا اور اچھا بھی مانتا ہوں مگر میں اس سے ریپلسڈ ہوں تو میں وہ کام نہیں کروں گا. سب سے بڑا ڈٹرمنٹ ہے لائف سٹائل کا ہمارے بیس ایموشنز کے اندر ریپلسونیس کے. مجھے گھن آتی ہے کسی چیز سے, میں اپنی کلاس لو نہیں کر سکتا, اس کے مطلب پیسوں والی کلاس نہیں, مینٹل کلاس. سو بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے SEC-A اور B کے یہ والے انسٹرومنٹس کے اوپر کوئی اور ٹیکنیکس اور کوئی اور طریقہ کار, کوئی اور گناہ ہے, اور SEC-C اور D کے کچھ اور ہیں. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا ٹویٹر پاکستان میں پولیٹیکل ٹول ہے, اور ٹک ٹاک ان چیزوں کا ٹول ہے. سو دنیا میں ایسے نہیں ہے, اور بھی ملک ہوں گے, میرے پاس اسٹڈی نہیں ہے ٹک ٹاک کی, امریکہ کی ہے میرے پاس, اور ملکوں کی نہیں, پاکستان کی تو میں خود کروائی تھی اس لیے مجھے پتہ ہے. سو جب یہ والے اسٹیٹس آپ کے سامنے آتے ہیں, اس انالیسس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, یہ مسئلہ ہے کہ کون سی کلاس میں کیا کیا چیزیں سائیکولوجیکلی بہت پرابیبل ہو جاتی ہیں, ہائیلی پرابیبل ہو جاتی ہیں. نوجوان نسل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹاپ پرائرٹیز پہ چیزیں کون کون سی کی جانی چاہیے؟ سب سے پہلے سر کریٹیکل تھنکنگ, نوجوان نسل کو چیلنج کر دیں, اپنی پچھلی نسل کو چیلنج کرنے کی طاقت, وہ کریج اور پڑھائی کے بغیر ہو نہیں سکتی. یہ دونوں چیزیں جو کوئی استاد نہیں سکھا سکتا. میں آپ کو سب کچھ سکھاتا ہوں, ہمت نہیں سکھا, ہمت کے لیے آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا. اور میں جتنا مرضی آپ کو لیکچر دیتا ہوں, کتاب کھولنی نہیں لیکن آپ کو خود پڑھے گی. یہ دو کام ہیں جو نوجوان نسل کو ہمیں انٹائس کرنا پڑے گا. اس کو یہ سوچیں کہ مجھے کسی اور حربے سے یہ والے کام کروانے پڑیں گے, اور میں اسی لیے پیرنٹنگ کی اور ہوم اسکولنگ کے ٹور پہ ہوں نا.